بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مفتی عقیل احمد سیفی اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر قرآن کے پلیٹ فارم سے ایک نہایت ہی خوبصورت پروگرام تفہیم المسائل۔ آج اس کا 5واں ایپیسوڈ آپ کی سماعتوں کی نظر کریں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جس ٹاپک پر جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ کیا ہے اور دجال کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً آپ کی سماعتوں کی نظر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یاد رکھا جائے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کے معنی ڈھانپ لینا یا چھپا لینا کے ہیں۔ کذاب کو بھی دجل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ حق کو باطل کے سبب چھپا لیتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں دجال کے بارے میں جو ارشادات اور علامات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ ظہور دجال علامات قیامت میں سے ہیں۔ اس کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا اور یہ کانا ہوگا اور اس کی آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف، فا اور را لکھا ہوگا۔ اس کے ساتھ آگ کے اور پانی کے دریا ہوں گے۔ وہ ایک آدمی کو قتل کرے گا پھر اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ مشرق کی طرف سے نمودار ہوگا۔ دجال کا لقب مسیح ہوگا لیکن وہ مسیح دلالت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہدایت ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور بعض روایات میں ہے کہ دجال پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور بعد میں الوہیت کا دعویٰ کرے گا۔ قرآن مجید میں صراحتاً دجال کا ذکر نہیں ہے، البتہ بعض اکابر علماء جیسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان فرمایا ہے بعض آیات مبارکہ میں اشارتاً دجال کا ذکر ضرور ہے۔ دجال کے دعوی الوہیت کو باطل کرنے کے لیے بعض احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ کانا ہوگا لیکن اللہ رب العزت تو اس عیب سے پاک ہے، اور فرمایا اگر وہ اپنے اس الوہیت کے دعوے میں اتنا سچا ہوتا تو وہ سب سے پہلے اپنے جسم کے جو نقص ہیں اس کو دور کرتا، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے، رب وہ ہوتا ہے جس میں کوئی نقص نہ ہو، وہ ہر نقص سے پاک ہو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دجال ایک فتنہ ہے، وہ مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے ہوگا۔ اسی وجہ سے اس کے ہاتھ پر کرشمے ہوں گے اور ایسی چیزیں اس کے ہاتھوں سے ہوں گی جو انسانوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گی۔ بعض احباب کہتے ہیں کہ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ دجال کا ذکر سورہ کہف میں ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں یہ نہیں ہے کہ دجال کا ذکر سورہ کہف میں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ میں یہ ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 3 آیات یا ابتدائی 10 آیات یا آخری 10 آیات اگر ہو سکے تو پوری سورہ کہف پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت اس کی برکت سے تمہیں فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو دجال کے بارے میں ملتی ہیں، جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان مفتی عقیل احمد سیفی کو اجازت دیجیے۔ آخر میں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر مدلل ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے گی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔